نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تربیت قدے میں دانش قدے میں نبی پاک کے اس نبوت کے فیض قدے میں جتنے طالب علم تھے ان میں سے ایک طالب علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو ان کی بھی ذات بدلی، ان کی بھی ذات بدلی، جب ذات بدلی تو صفات بدلے، اور جب صفات بدلی تو نگاہ ملی، آنکھ ملی، چشم ملی، تو منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں وہ 3 مہینے کی مسافت پر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ قید ہو رہے ہیں، کافر گھیرا لگا رہے ہیں، تو خطبہ پڑھتے پڑھتے فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ، اے ساریہ قید ہونے لگے ہو، کافر تمہیں گھیرنے لگے ہیں، ذرا کنارے ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ وہ پہاڑ کی طرف ہو گئے، واپس آئے، لوگوں نے پوچھا ساریہ کیا ہوا تھا؟ کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جب کافروں نے ہم پر غلبہ کیا، گھیرے میں لیا، ہم معاشرے میں گئے، احاطہ ہونے لگا، معاشرے میں ہوئے، قید و بند کا سلسلہ شروع ہونے، خطرہ ہی پیدا ہوا، تو حضرت عمر میرے سامنے تھے اور فرماتے ہیں کنارے ہو جاؤ، یہ کہاں ہیں وہ کہاں ہیں، یہ کس حال میں ہیں وہ کس حال میں ہیں، لیکن قربان جائیں نظر پر، اور قربان جائیں اس زبان پر، اور قربان جائیں اس کان پر۔ بات نظر تو کان کی ہو رہی ہے نا، بات نظر اور کان کی ہو رہی ہے۔ اس کو بعض حضرات نہیں کہنا چاہیے، بعض بد نصیبوں نے کہا ہے کہ یہ من گھڑت واقعہ ہے، یہ من گھڑت واقعہ ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ منکر حدیث کہتے ہیں۔ اور منکر حدیث کون ہوتا ہے؟ جو نبی پاک علیہ اغیار کی سن کر ابرار کی مخالفت کرے، اشرار کی سن کر اخیار کی توہین کرے، اور غیروں کی سن کر سید الکونین کے اوصاف میں کمی تلاش کرے، اس کو کہتے ہیں منکر حدیث ظاہری طور پر، لیکن ہے یہ دین کا منکر ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں فاروق اعظم، ایسی بات ہو سکتی ہی نہیں۔ محدثین لکھتے ہیں، حدیثوں میں آیا ہے، زمانہ لکھتا ہے، 1400 سال ہو گئے، ساری قوم متفق ہے، مگر نبی پاک کے دین کے دشمن کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے۔